محمد پڑھو اپنے خدا کے نام پر جس نے آدمی کو خون کے قطرے سے بنایا، جو لوگوں کو وہ سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو 13، صفحہ 81۔ سوال: نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ دفتر جانا، کاروبار کرنا اور پھر گھر آنا، ان میں سے وقت نکال کے انسان نماز پڑھتا ہے یا نماز ادا کرتا ہے، اور جس نے نماز قائم کر لی وہ نماز میں رہتا ہے، اور وہ درمیان میں وقت نکال کر بچوں کو دیکھ آتا ہے۔ گھر کے کام کرنے کے لیے وہ نماز سے وقت نکالتا ہے، اور دوسرا آدمی اپنے کام سے نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ نماز قائم کرنے والا دنیا کے لیے وقت نکالے گا، فرائض ادا کرے گا، اور جس نے نماز ادا کرنی ہے وہ فرائض دنیا میں رہے گا اور نماز کے لیے وقت نکالے گا۔ بس دونوں میں یہی فرق ہے۔ یا آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر انسان کا ظاہر و باطن کا کردار اور مسجد کے اندر کی زندگی مسجد کے باہر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو نماز قائم ہو گئی۔ جو بات آپ مسجد میں نہیں کرتے وہ آپ باہر بھی نہ کریں۔ مسجد میں خدا روبرو ہوتا ہے تو باہر بھی اسے روبرو رہنے دو۔ یہ نہ ہو کہ باہر جا کے نماز پڑھ کے پھر ویسے ہو جاؤ، تو نماز کب قائم ہوگی؟ جیسے حالت نماز میں رہتے ہو وہ نماز کے بعد کی حالت بھی ہو۔ حالت نماز میں آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم کر، تو حالت نماز سے جب باہر نکلیں تو خود ہی ان پر رحم کریں اور ان کے لیے دعا بھی مانگیں، اور یہ دعا بھی کریں کہ میری اولاد کو نیک بنا، نمازی بنا۔ تو آپ مسجد سے باہر نکل کر وہی کام کرو جو آپ نماز میں کہہ رہے تھے۔ نماز میں آپ عباد الصالحین اور اپنے آپ پر سلام بھیجتے ہیں، تو آپ باہر بھی ایسے ہی کام کریں۔ نماز میں کہتے ہیں کہ ہم تجھ ہی کو رب مانتے ہیں، پروردگار مانتے ہیں۔ اگر نماز میں آپ یہی کہہ رہے ہیں تو آپ باہر بھی یہی کہیں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ حالات زمانہ ہیں، ضرورت تو پڑتی ہے، پھر کیا کیا جائے، تھوڑی سی رشوت ضروری ہوتی ہے ورنہ کاروبار دنیا نہیں چلتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم نہ ہوئی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کہے ہوئے الفاظ کا استعمال عام زندگی پر ایسے ہو جائے کہ اطلاق مطلق ہو جائے۔ اگر اطلاق مطلق نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ یہ نہ کہنا کہ میں جو اللہ سے بات کر رہا تھا وہ یہ بات تو نہیں تھی۔ تو اگر اللہ سے بات اور بندوں سے بات میں فرق ہو جائے، یعنی آپ کے کردار میں فرق آ جائے، آپ کی ادائیگی میں فرق ہو جائے، تو پھر آپ سمجھیں کہ نماز قائم نہیں ہوئی۔ نماز قائم کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہمیشہ ہی اللہ کے روبرو رہتا ہے، مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی۔ جس طرح اقبال رحمۃ اللہ نے کہا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے،
تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، یعنی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہو تو غلام بھی ساتھ کھڑا ہو، محمود غزنوی کے ساتھ ایاز بھی کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، بندہ با صاحب با محتاج و غنی ایک ہوئے۔ اگر وہ مسجد کے اندر ایک ہوئے ہیں تو باہر بھی ایک ہو جائیں۔ اگر مسجد کے اندر غلام اور آقا دونوں ایک ہو جائیں، دونوں برابر کھڑے ہوں اور باہر نکل کر غلام کو آقا کہہ دے شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، تو پھر وہ ایک تو نہ ہوئے۔ نماز قائم کرنے والا جو اندر ایک ہو گیا وہ باہر ایک ہو گیا۔ اگر مسجد کے اندر تیری سرکار ہے تو مسجد کے باہر بھی وہی سرکار ہونی چاہیے، پھر ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اس سرکار میں باہر بھی ایک جیسے ہونا چاہیے۔ حالت نماز میں اور حالت زندگی میں جتنا فاصلہ ہے، حالت کاروبار میں وہ فاصلہ کم سے کم کرو تو نماز قائم ہو جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے نماز قائم کی ہے ان کا فاصلہ کم سے کم ہے، بلکہ انہوں نے اتنا کم کر دیا کہ فاصلہ ہی نہ رہا۔ اور ہمارے ہاں اصل اور نقل میں فرق کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ جیسے مسجد کے اندر کی حالت میں ہیں ویسے ہی آپ مسجد کے باہر کی حالت میں ہوں، اگر یہ حالت قائم ہو گئی تو نماز قائم ہو گئی۔ اگر مسجد کے اندر حالت وضو میں ہیں تو باہر بھی ایسے رہ جائیں۔ مسجد کے اندر بعض ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ نماز میں رو رہے ہوتے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ کیفیت سچی ہے تو باہر بھی سچی ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر بھی اللہ ہے اور اللہ تو مسجد کے باہر بھی ہے۔ اگر ایک آدمی نماز کے اندر رو رہا ہے اور وہ مکر ہے اور باہر اس کی ایسی حالت نہیں ہے تو وہ ظالم ہے۔ تو جس کے ظاہر اور باطن میں فرق آ جائے اس کی نماز قائم نہیں ہوئی۔ تو حالت نماز اور حالت کاروبار میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو آپ مسجد میں کہہ رہے ہیں وہ آپ باہر بھی کر کے دکھائیں تو نماز قائم کرنے اور نماز ادا کرنے میں یہ فرق ہے۔ یہ نہ کہنا کہ وہ اپنی ذاتی ذمہ داری پر نماز قائم کرتا ہے، یہ نہ کہنا کہ وہ اپنی ذاتی ذمہ داری پر نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، بلکہ نماز قائم کرنے والا شخص وہ ہوگا جو نماز ادا کروائے۔ اس شخص نے نماز کی فوقیت محسوس کی اور کہنے لگا کہ جی آپ بھی نماز پڑھیں، بیٹا آپ بھی نماز پڑھیں، بس سب ہی نماز ادا کریں، تو اس کی نماز قائم ہو گئی جس نے نماز ادا کروا دی۔ تو نماز ادا کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ حالت نماز میں پانا اور کاروباری زندگی کے مزاج اور حالت نماز کے مزاج میں فرق کو کم کرنا، یعنی جب آپ مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو رب مانتے ہیں اور تم ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو مسجد سے باہر یہ سب کر کے دکھانا اور مسجد کے اندر اگر آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو پھر آپ نماز کیا قائم کریں گے؟ بہرحال جو کچھ مسجد میں جائز ہے حالت زندگی میں وہی کچھ ہونا چاہیے۔ زندگی مسجد میں لے جاؤ تو زندگی مسجد کے برابر آئے، مسجد زندگی میں لے جاؤ تب برابر آئے۔ تو جن لوگوں نے فاصلے کم کر دیے ان لوگوں نے نماز قائم کر دی، اور اگر فاصلے نہیں کم ہوئے
تو نماز قائم نہیں ہوئی ہے۔ تو نماز قائم کرنے والے توجہ سے نماز قائم کریں، حالت نماز اور حالت کاروبار میں فرق نہ رہے۔ تو جو مسجد میں خدا سے کہہ رہے ہو، خدا کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، وہ کاروبار میں بھی کرو۔ اگر مسجد کے اندر خدا حاضر ہے تو مسجد کے باہر بھی آپ اسے حاضر سمجھو۔ اللہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ٹی وی کی طرح آن کر دیا اور پھر بند کر دیا۔ یہ نہ کہنا کہ تھوڑی سی رشوت لی تھی، حالانکہ میں رشوت نہیں لیتا ہوں، بس اس نے زبردستی میری جیب میں ڈال دی ہے، کیونکہ یہ پیسے آگے بھی دینے ہوتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آپ یہ کبھی نہ کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت خدا موجود نہیں ہے۔ تو اللہ جس طرح مسجد کے اندر ہے ویسے ہی باہر ہے۔ تو جب حالت نماز اور حالت کاروبار برابر ہو جائے تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ آپ کو تو وہ لوگ جو باپ سے ڈرتے ہیں، باپ سامنے ہو تو ڈرتے ہیں، اور باپ سامنے نہ بھی ہو تب بھی ڈرتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خوف آ گیا تھا۔ خوف کیوں آیا؟ کیا تمہارا باپ وہاں تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہاں تھا۔ تو جو اللہ کو حاضر سمجھ کر ڈر جائے کہ وہاں اللہ نظر آ رہا تھا تو اس کی نماز قائم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے غیب میں ڈرتے ہیں، یہ ان کے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو غیب میں ڈرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے بالغیب، یعنی دیکھے بغیر، اب وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ دعوت گناہ تو ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نماز قائم کرنا پیغمبری شعبہ ہے۔ ایک پیغمبر کو جب دعوت گناہ دی گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے گناہ کی دعوت کیوں دی، بلکہ انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو حالت گناہ کے وقت معاذ اللہ کہہ دیں تو گناہ قریب نہیں آئے گا۔ تو گناہ کی دعوت کے باوجود گناہ نہ کرنا، یہ نماز قائم ہو گئی۔ تو جب دعوت گناہ موجود ہے، وسائل ہیں، گنجائش ہے، امکانات ہیں، اور انسان اگر یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو نماز قائم ہو گئی۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں اللہ ہے، اور جب تک میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو وہ مسجد کے اندر یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ ہم آپ سے رحم کی التماس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور آپ ہم پر مہربانی فرمائیں۔ یہ باتیں تو مسجد کے اندر ہیں، اور مسجد سے باہر آ کر وہ کہتا ہے کہ اللہ ہم پر مہربانی فرمائے اور ہمارے کام میں دخل نہ دیا کرے۔ کچھ کاروبار ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں اس کا دخل نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے شخص کی نماز قائم نہیں ہے۔ بس آپ منافقت نکال دیں، اس کا اصل مدعا ہی یہ ہے کہ منافقت نکال دو۔ اگر آپ مسجد کے اندر مسلمان تھے تو مسجد کے باہر بھی مسلمان ہی رہو۔ مسلمان کے اندر جب آپ گروپ آف پرے آفرز، عبادت گزاروں کے گروپ کی طرح بیٹھے ہیں
اور السلام علیکم کہہ کر ملتے ہیں، یعنی سب کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، تو پھر انہی لوگوں کو سلامتی کی دعا مسجد سے باہر جا کر بھی دو، جبکہ باہر آپ ان سب کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد کرتے ہو۔ اس لیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی دن ٹرائی کر کے دیکھو اور مسجد کے اندر کے لمحات اور دفتر کے اندر کے لمحات برابر کر لو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ناکام ہو جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے؟